الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن میں سے 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ کی فرمانبردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی اور لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب اس قوم کے پاس بے شمار دولت اور نعمتیں آ گئیں تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی۔ اس قوم میں ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو کہ تم سب دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو سوائے ہفتے کے دن کے۔ چنانچہ بذریعہ وحی ہفتے والے دن قوم کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا گیا، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سنی تو وہ سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا۔ مچھلیاں ہفتے والے دن اس سمندر کے کنارے پر آتی تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ہفتے والے دن بہت ہی زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ قوم اتنی پریشان ہوئی کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک ترغیب ڈال دی تھی، وہ یہ کہ لوگ ہفتے والے دن سمندر کے کنارے خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیتے تھے۔ انہوں نے ان حوض میں ایسی نالیاں بنائی ہوئی تھیں کہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سمندر کے حوض میں داخل ہو جاتی تھیں۔ جب مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی تھیں تو یہ لوگ ان نالیوں کا منہ بند کر دیتے تھے جس سے مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جا پاتی تھیں۔ اس طرح یہ مچھلیاں ہفتے والے دن وہ حوضوں میں جمع کر لیتے تھے اور مچھلیوں کو اتوار والے دن صبح صبح پکڑ لیتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر کے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر شکار تو ہو ہی جاتا تھا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے ہی برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے کہ آپ علیہ السلام ہمارے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12,000 افراد کو بار بار فرماتے رہے کہ اگر تم نے ہفتے والے دن شکار کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے، بلکہ وہ سر عام ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ان لوگوں کو اچھا نہیں مانتے تھے، انہوں نے ان 12,000 افراد اور اپنے درمیان ایک بہت ہی اونچی دیوار تعمیر کر لی۔ اس دیوار کی ایک طرف وہ 12,000 افراد رہتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی شکار سے باز نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی بات پر اثر نہ لیا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی ہوتے گئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے تنگ آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ یا اللہ یہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں، یہ تیرے حکم کو نہیں مانتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکلے، ان میں سے کوئی بھی شکار کرنے کے لیے نہ پہنچا۔ تو ان 12,000 کے علاوہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے درمیان دیوار کی تھی، وہ بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو یہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ انسان بندر کی شکلیں اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسانوں سے بندر بنا دیا تھا۔ جب وہ لوگ ان لوگوں کے گھروں میں گئے تو وہ سب بندر کی شکل کے انسان تھے۔ وہ لوگ ان لوگوں کو پہچانتے تھے۔ وہ بندر ان لوگوں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور ان کے پاس آ کر آنسو بہاتے تھے، لیکن وہ لوگ کچھ بول نہ سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان بھی بندر کی ہو گئی تھی۔ اگر وہ بات کرتے بھی تو دوسرے لوگوں کو ان کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو ان کے اعمال کی سزا دے دی۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ اس کا سورہ روم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے اور ان کی بے حکمتی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کا جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہوں اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیا وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن گئے۔ یہ لوگ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، یہ لوگ آہستہ آہستہ مرتے گئے۔ اس طرح یہ لوگ 3 دن کے اندر اندر سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دردناک عذاب سے سلامت رکھا، وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آج ہم کو جو بندر دکھائی دیتے ہیں کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب بس انہی نافرمان لوگوں کے لیے تیار ہوتا ہے، ان کی سزا بس انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر کی نسل میں سے ہیں، تو ان کا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندروں کو 3 دن کے اندر اندر ہی سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح ان بندروں کا نام و نشان ہی دنیا سے مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔